السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹا، اس میں آپ نے جو پوچھا ہے اور یہ جو تحریر بھیجی ہے، یقیناً اس تحریر کا ہم انکار تو نہیں کرتے، مگر علماء کے اختلاف ہیں، اس لیول پہ اختلاف ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ چیزیں جو ممنوعات میں سے ہیں، اس میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منع کیا تھا تو مرد اور عورت دونوں کو منع کیا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہی موجود ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا، لیکن اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، اور قبروں کی زیارت کرنے سے بندے کو موت کی یاد بھی آتی ہے، آخرت کی یاد بھی آتی ہے، اور اللہ جل شانہ زیارت کے صلے میں اس بندے کو بخش بھی دیتا ہے۔ جس نے جمعہ کے دن اپنے ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کی، اس کا یہ عمل اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب ہمارے علماء یہاں پہ یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اس میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں۔ جب منع کیا تھا دونوں کو منع کیا تھا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، لیکن جب اجازت دے دی گئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، تو اس میں دونوں ہی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے طور پہ اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ جی صرف مردوں کو اجازت ملی، عورتوں کو نہیں ملی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کے جو ذرائع بنائے ہیں، ان میں جہاں اور مردوں کے لیے بخشش کا ایک ذریعہ ہے، وہاں عورتوں کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جس کام میں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، تو اس کام میں عورتوں کو بھی تو اللہ نے اس کا اجر دیا ہے، اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مرد ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے، یہ جہاد کرتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، آپ نے ہمیں جنگ میں جانے سے منع کر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے جہاد یہی ہے کہ وہ مرد کے عزت اور ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے چار دیواری کے اندر رہے، اور یہاں تک کہ وہ بچے کو جب پیدا کرتی ہے، درد ذیل کے جھٹکے برداشت کرتی ہے، بچے کو اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی ہے، تو یہ عمل اس کے مقابلے میں اسی طرح اجر والا ہے جس طرح مرد جہاد میں جاتے ہیں، اس طرح عورت کے لیے یہ بھی ایک جنگ ہے، ایک جہاد ہے، اتنی تکلیف والا عمل ہے کہ اس نے بچے کو پیدا کرنا ہے اور اسے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلانا ہے۔ اسی طرح عورتوں نے عرض کی، حضور مرد تو آگے نکل کے یہ اذانیں دیتے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گی، انہیں 27 گنا اجر زیادہ ملتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتیں اپنے گھر میں اذان کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا کرے گا۔ اگر اذان میں 15 کلمے ہیں، گویا کہ 15,00,000 نیکیاں اس عورت کو ملیں گی جو اذان سن کے اس کا جواب دیتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی تو اللہ نے بخشش کے ذریعے بنائے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ مرد جس انداز سے کسی بھی مزار پہ جا سکتے ہیں، عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ اور باپردہ انداز میں مزار شریف پہ حاضری دے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ جو باتیں لکھی ہیں کہ یہ نہ پوچھو کہ جناب عورت جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی، بلکہ یہ پوچھو کہ اس پہ لعنت کتنی برستی ہے، یہ حقیقت میں ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو عورتیں وہاں جا کے کھلے دوپٹے، سر کھلے ہوتے ہیں، ننگے سر ہوتے ہیں، سینے ان کے کھلے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے قوالیاں سنتی ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ان عورتوں کے لیے حکم ہے، ان پہ لعنت برستی ہے، اس لیے کہ وہ غیر شرعی کام کر رہی ہیں، وہاں مزارات کی بے حرمتی کر رہی ہیں مزارات پہ حاضری کے لیے گئیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عبرت پکڑتی،
مگر وہاں جا کے اپنے ان اوباش لڑکوں کو، جوانوں کو بلا لیتی ہیں، فون پہ رابطے ہوتے ہیں، اور یا تو قبرستان میں یا پھر وہ جو کوئی مزار ہے، بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے، اس کے پنڈال میں یا اس کے صحن میں بیٹھ کے یہ اپنے دوستوں کو بلا کے ان کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہیں۔ یہ کام تو عورت کہیں بھی کرے گی تو اس پہ لعنت برسے گی، اس لیے کہ یہ غیر شرعی کام ہے، غیر محرم کے ساتھ اس کی دوستی ہے، وہ اپنے گھر میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، تو لعنت تو برسنی، کیونکہ وہ لعنت والے کام کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کا عزت کا بھی خیال نہ رکھا، بہن بھائیوں کی عزت کا، اپنے خاندان کی عزت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف بھی نہ رکھا، وہ غیر محرموں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ باتیں بھی کر رہی ہے، اپنے دوستیاں بھی آگے بڑھا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگز ہوتی ہیں، مزارات اس کے اڈے بن چکے ہیں، یہ سچی بات ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ مزارات وہ پوائنٹ ہیں کہ عورت یہ کہتی جی میں تو بابا جی کی حاضری کے لیے جا رہی ہوں، اب والدین بیچارے عقیدت میں آ کے کہہ دیتے کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی وہاں جا رہی حاضری کے لیے، اچھی بات ہے، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی، یہ وہاں جا کے پڑھے گی۔ اب یہ کیا پتہ کہ اس نے وہاں جا کے پڑھنا ہے یا کسی غیر محرم کے ساتھ باتیں کرنی۔ تو ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں جو مزارات پہ نہ بھی جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں گی اور وہ غیر شرعی کام کریں گی تو لعنت تو ان پہ برسنی ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس بات کو روا رکھا ہے، جو ہمارے علماء حق ہیں انہوں نے اس بات کو روا رکھا ہے کہ عورت اگر اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہے اور وہ کسی بھی مزار کی زیارت کے لیے جاتی ہے، اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ باپردہ انداز میں خواتین کے حصے میں رہے، اور جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے، یعنی مخلوط ہیں، عورتیں بھی مرد بھی اکٹھے حاضر ہیں، دھمالیں ہو رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں، یہ سب حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ ایک خاتون اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری کے لیے جاتی ہے، خواتین والے پورشن میں بیٹھتی ہے اور اپنی نگاہ کو حیا والا بنا کے بیٹھتی ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اسی طرح اولیاء اللہ کے مزارات پہ بھی اگر خاتون کے لیے الگ مقام ہے، الگ جگہ ہے، وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، باپردہ انداز میں خواتین والے پورشن میں بیٹھ کے اس اللہ کے ولی کے مزار شریف پہ بیٹھ کے اس کا فیض لے، لیکن باپردہ انداز میں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے سرتاج، میرے حجرے میں آپ دفن کر دیے گئے، اب چونکہ حجرہ تو میرا تھا، میری رہائش تھی، میری رہائش گاہ تھی، میرا کمرہ تھا، اب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مزار شریف پہ ہوتے ہوئے کہ مزار شریف وہاں پہ ہے، تو میں زیارت کے لیے جب جایا کرتی تھی تو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار سے بعض اوقات لپٹ بھی جاتی تھی، محبت کا اظہار کرتی تھی، پیار کرتی تھی، ایسے ہی جیسے زندگی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے عقیدت ہوتی تھی۔ اب اتنی محبت کا اظہار ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن آپ فرماتی کہ جب میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اس حجرے میں بن گیا، پھر میں بڑے احتیاط کے ساتھ جاتی، اور پھر اس طرح کے معاملات میں نہیں شامل ہوتی تھی کہ میں مزار شریف کے صرف قریب جا کے بیٹھ جاتی تاکہ میرے باپ، میرے ابو بھی میرے سامنے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مزار پر انوار میں دفن ہو گئے تو چونکہ میرے لیے غیر محرم تھے، اب میں جب مزار شریف کی حاضری کے لیے جاتی تو میں باپردہ انداز میں جاتی، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ عمر بڑے باحیا تھے اور غیر محرموں سے بچنے والے تھے، تو میں ان کے لیے چونکہ غیر محرم تھی، اس حوالے سے غیر محرمہ ہونے کے حوالے سے میں بڑے باپردہ انداز میں جاتی اور مزارات پہ حاضری دیتی۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر ہماری خواتین، عورتیں کسی بھی حوالے سے مزار شریف پہ حاضری کے لیے جاتی ہیں، باپردہ انداز میں جاتی ہیں، ایک اہتمام ہے ان کا، الگ تھلگ ہیں، اور اس میں غیر محرم شامل نہیں ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ تو ہمارے علماء نے اس کو روا رکھا ہے، اس پہ قطعاً اس طرح کے کوئی فتوے نہیں ہیں
ہاں، فتوے ان لوگوں پہ ہیں جو عورتیں مطلب مردوں کے ساتھ ملتی ہیں اور وہاں جا کے خرافات میں شامل ہوتی ہیں اور اپنے دوپٹے سر سے اتار دیتی ہیں، مختصر لباس پہنتی ہیں، بے حیائی والے کام کرتی ہیں، تو وہاں پہ اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان پہ لعنت برستی ہے۔ باقی عورت باپردہ انداز میں رہ کے کسی بھی مزار پہ جا سکتی ہے، شرط یہ ہے اس کا محرم ساتھ ہو۔ عورت کو اکیلے تو سفر کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال عورت چار دیواری کے اندر ہی محفوظ ہوتی ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ اگر کسی مزار پہ اس طرح کی خرافات ہیں تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے جو محرم کے دنوں میں قبرستانوں میں جا کے عورتیں لپائی کرتی ہیں قبروں کی، یہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ قبروں کو بہتر کریں، ان کو مینٹین رکھیں، ان کی نشانیوں کو قائم رکھیں۔ مگر آج کل دیکھا گیا کہ عورتیں لپائی کر رہی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ عورتیں جب اس کام میں پڑیں گی مرد ان کو دیکھیں گے، اور یہ بھی غلط ہے۔ اور وہاں پہ جو خرافات ہوتی، سارا میلہ لگا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کسی کی غم میں آنسو بہائے اور بندہ عبرت پکڑے، بجائے اس کے وہاں پہ تو بس یہ کہہ لیں میلے کا ایک منظر ہوتا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے اگر مزارات پہ جانا ہے تو اس وقت جائیں جب وہاں پہ رش نہ ہو، جب وہاں پہ لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ تو یہ ضرورت ہے اس امر کی کہ عورت جو ہے وہ باپردہ انداز میں رہے گی تو اس پہ قطعاً کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر عورت اس طرح کے معاملات میں شامل ہوگی تو لازمی بات ہے اسے غیر مرد دیکھیں گے اور اس سے قباحتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے ہمارے علماء نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔